جس انداز سے چلو گے اس انداز سے چلیں گے. پیار سے آؤ گے تو پیار سے ملیں گے, دوسرے انداز سے آؤ گے تو دوسرے انداز سے ملیں گے. ہمیں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. ادھر ہی اور ادھر ہی رہیں گے, نہیں جائیں گے. جتنی مرضی بنا کے بھیج دو اپنے اکاؤنٹ کو, کرنے والے نہیں ہیں. یہ چھپ چھپ کے ویڈیو بنا کے مت چھوڑو. ہمیں پتہ ہے, ہم نے کہا نام انویسٹیگیشن کے لیے آئے, ہم نے اپنے ممبران کی سہولت کے لیے دن رات کام کرنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی سے پوچھو نا کہ یار تمہارا منشور کیا ہے, تو پتہ کیا ہم نے 13 سیٹاں 13 کاغذات جمع کرائے. انہاں کاغذاتاں نا بھائی جان مقصد دسو کیا کیتا, مقصد کیا ہے ان 13 کاغذوں کا جناب. اسا نا وہ جناب وہ بیٹھے ہیں نا وہ بیٹھے ہیں وہ ایک ایک گلی میں, ایک ایک محلے میں, ایک ایک گھر میں, ایک ایک کوچے میں وہ آ کے آپ کے لیے ووٹ کی منت کر رہے ہیں. یہی انقلاب کی کامیابی ہے, یہی انقلاب کی پہچان ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے کہنے پہ اس انقلاب پینل کی سپورٹ کریں, ان کو ووٹ دیں, ان کو کامیاب کریں, اور آپ کے جو جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی یہ لوگ آپ کی دہلیز پہ حل کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے اور کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو آپ کا یہ بھائی ملک یعقوب آپ کے لیے آ سکتا ہے. ممبر کی سیٹ پہ میں کھڑا ہوا ہوں, اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہماری یہ جو ٹیم ہے انقلاب گروپ, اس کے ساتھ مل کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے گا. میں ہوں عبید قریشی, آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. FECHS جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن میں MC کے الیکشن کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی. کرنگ ٹاؤن سائٹ آفس پر انقلاب گروپ کی کارنر میٹنگ دبنگ جلسے میں تبدیل ہو گئی. امیدوار برائے صدارت مسعود بشیر وڑائچ, امیدوار برائے جنرل سیکرٹری واجد ساہی, اسسٹنٹ سیکرٹری فینانس راجہ شاہد ظفر ملک یعقوب, امیدوار برائے ایگزیکٹو ممبر چودھری محسن و دیگر نے خطاب کیا. اس موقع پر راجہ اعجاز نجف شاہ, امیدوار برائے ایگزیکٹو ممبر راجہ فرحان لطیف, سابق UC چیئرمین ملک اخلاق احمد اوان, امیدوار جوائنٹ سیکرٹری 1 چودھری ذیشان گل, امیدوار برائے نائب صدر چودھری کرامت علی, امیدوار برائے نائب صدر چودھری عرفان, امیدوار برائے نائب صدر چودھری سلطان محمود, ملک حسیب خالد چودھری عمران, امیدوار برائے فنانس سیکرٹری محمد عرفان طارق, امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری 2 مبشر احمد, ایگزیکٹو ممبر محمد طارق, ایگزیکٹو ممبر راجہ عمر خالد, ایگزیکٹو ممبر رجب علی شاہ, ایگزیکٹو ممبر احسان گوندل, ایگزیکٹو ممبر ملک شیراز چودھری امانت گجر, بیرسٹر ملک شاہ زیب عشرت, خرم شکیل چودھری یاسر, راجہ شہزاد آف باغ, زہیب عارف گل, راجہ نثار, راجہ کنول, راجہ فیصل چودھری فیصل ظہور, عاطف نعمان چیمہ, راجہ دانش سمیت ٹاؤن ممبران متاثرین و الاٹیز رہائشیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی, پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین. عکاسی راجہ ساجد, ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. شکریہ. ہمارے جو مخالفین ہمارے خلاف کھڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ری نمبرنگ. میرا ان سے سوال ایک بنتا ہے کہ آپ 17 سال رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ اس بات کا جواب مجھے دے دیں. سب سے ایک پہلی بات, یہاں بہت سارے بھائیوں کو پتا ہے جب ہم سوسائٹی آفس جاتے تھے, جب ان کا اقتدار تھا, تو پرچی دینے کے بعد بھی ہمیں 1 گھنٹے کے بعد بلایا جاتا تھا, اور اس کے بعد بھی بدتمیزی سے بات کر کے ہمیں کہا جاتا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ واحد MC تھی جن کو انہوں نے پورا ٹنیور نہیں کرنے دیا. 2.5 سال کا ٹنیور انہوں نے اپنا پورا کیا, اور 2.5 سال کے ٹنیور میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کام بولتے ہیں, روڈیں بولتی ہیں, لائٹیں بولتی ہیں, ڈیولپمنٹ بولتی ہے. یہ ہم نہیں بتائیں گے. ہم کہتے ہیں آپ کو, ہم چیلنج دیتے ہیں ان کو, آئیں آپ لوگ دیکھیں کیا کیا کام اس MC نے کروائے ہیں. دوسری بات, یہ واحد MC تھی, بغیر پرچی دیے آپ گیٹ کے اندر جا سکتے تھے.
वाहिद MC थी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ सद्दी साहब, जिनको आप घर सोए हुए कॉल करके अपना काम करवा सकते थे। हमारे बड़े भाई राजा इजाज साहब बैठे हुए, जितनी भी हमारी MC रही, अगर किसी का कोई काम नहीं हुआ, कोई मसला मसाइल भी आया, वाजद नसीम साहब, हमने राजा इजाज साहब इनको कहा कि आप हमारा ये काम करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये काम करवाया, और ये आज इसलिए आप लोगों के सामने ये आके हम सब बैठे हुए हैं क्योंकि आप मुंह दिखाने के काबिल हैं। और मैं उनको एक बात और कहूंगा कि इलेक्शन लड़ो, जिसको इलेक्शन कहते हैं, आप लोग इलेक्शन लड़ो। ये क्या बात हुई, ना पेपर आप लोगों के डिस्क्वालीफाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों पे। मर्दों की तरह इलेक्शन लड़ो, हम भी आपको इलेक्शन लड़ के दिखाएंगे। अगर जिस अंदाज से चलोगे उस अंदाज से चलेंगे। प्यार से आओगे तो प्यार से मिलेंगे, दूसरे अंदाज से आओगे तो दूसरे अंदाज से मिलेंगे, हमें भी आप लोग जानते हैं। हम चंद भाई इकट्ठे हुए, हमारा साथ दें। यकीन करें हर घर से ये आवाज मिली, दवाएं और माफिया को भगाने का बेहतरीन तरीका वोट का है। और वो जब वाकई बक्से खुले तो पता लगा कि कुरंग टाउन के लोगों ने अपने छोटे भाई जिनाह गार्डन के लिए कितनी वफा की है। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में। और आप यकीन करें, दिल इतना पुर उम्मीद है कि पिछली बार जो इधर पंडाल सजा था उसमें कितने लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने, हमें किसी रेडीबान भाई को या किसी मजदूर को या किसी और तबके को पे रोल पे बैठाना नहीं पड़ता, खुद खुशी से लोग आते हैं। और खुफिया बैठकर वीडियो बनाने वालों को आज भी ये पैगाम है, आज भी बना रहे हो, 2018 में भी बनाई थी, हम इधर ही हैं और इधर ही रहेंगे, नहीं जाएंगे, जितनी मर्जी बना के भेज दो अपने अकाउंट को, डरने वाले नहीं है। ये चुप चुप के वीडियो बना के मत छोड़ो, हमें पता है। हमने कहा ना हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, हमने अपने मेंबरान की सहूलत के लिए दिन रात काम करना है। और दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी ये बताऊं कि जहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट उसके माफिया के सामने नहीं आते थे, आज इस इंकलाब ग्रुप के दोस्तों की वजह से, इन उम्मीदवारों की वजह से, आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जिनाह गार्डन में गली गली में इलेक्शन कैंपेन चल रही है। उनको हर एक कोई ललकार रहा है और आइंदा भी ललकारेगा। ये सिर्फ आपकी सपोर्ट और इंकलाब ग्रुप की वजह से हुआ है। 13 साल मुसल्लत रहने वाले कैंडिडेट ने कहा था कि मैं इतने इसमें रोले फटे डाल दूंगा ना, हमारी पटवारी में कड़गुन कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं इस लफ्ज को, कि इसको कोई सुलझा नहीं सकेगा। आप यकीन जाने, मैं और मेरे भाई उस मैदान अमल में इस तरह उतरे कि उनको 2.5 साल बाद किस तरह इदारों को मैनेज करके हमारी MC को डिसॉल्व करवाना पड़ा। उन्हें कहा इन्होंने तो ये सुलझाने की तरफ चल पड़े, तो कामयाब हो गए यार, 6 महीने और लगा के तो सफाया है। ये सिर्फ कामयाबी थी कि उन्हें मैनेज करना पड़ा तमाम मामलात को MC को डिसॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। इलाका के ऊपर कोई काबिज ना आ जाए, उस शख्स का तारुफ कराता चलूं कि जिसने 1122 वोटों के लिए, और देखें वो तो आपके ऊपर फिरौनियत और वो सारे लफ्ज़ ही छोटे हैं। अगर वो सिस्टम्स को इन्वॉल्व करवा के पूरी एक मोनोपोली क्रिएट करके, उनको पता था कि पिछले 18-20 साल में हमने जिस तरह से थोड़ा सा हिस्सा जिनाह गार्डन का छोड़ दिया है ना, वो भी ना रहने दे, उनको पता था हमारा सफाया हो जाना। आखिरी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, पूरे सिस्टम इन्वॉल्व किए, पूरी काबीना गिरा दी। लेकिन एक बात, मंशूर हमने तमाम इलेक्शन ऑफिस में पहुंचा दिया। सिर्फ बताना ये चाहता हूँ इनकलाब है क्या, इनकलाब नाम किस चीज़ का है, इनकलाब कहते किसको हैं। मैंने कहा 2017 जब हम इलेक्शन में आए, उस वक्त लोग ये कहते थे कि भाई उसको हराना,
जिसका नाम जनरल नजर आता है, उनको हराना नामुमकिनात में से है। क्यों? उनके पास 2600 वोट मौजूद हैं और वो उन लोगों को लेकर आते हैं और वोट पोल करवाते हैं और इलेक्शन जीत लेते हैं। मैंने कहा क्या वो हमसे वोट मांगने नहीं आते? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उनके पास तो वोट मौजूद हैं, वो वोट तब मांगने आए जब उनके पास वोट ना हो। 1000 वोट वाला जीत जाता है, इतने ही वोट पोल होते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह हम वोटिंग रेशो को 3000 पे लेके जाएंगे और 2000 वोट हमारे होंगे। इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। हमने इनिशिएट किए 200 वर्कर, हमने इनिशिएट किए 200 वर्कर, जिन वर्कर्स को टास्क दिया कि 10-10 बंदों को इलेक्शन डे में वोट पोल करवाने के लिए गाड़ी भी आपने देनी है, फोन भी आपने करना है। ये इलेक्शन ना तो मेजर आफ्ताब का है, ना ये इलेक्शन गुलशेर का है, ना ये इलेक्शन वाजिद शाही का है, ना ये इलेक्शन अब्दुल रऊफ सक्ती का है। ये इलेक्शन हमारे हकूक का है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ दुश्मनी हमारी किससे है? हमारी महरूमियों के साथ है, हमारे मसाइल के साथ है। हमारी जो कमियां डाल दी गई हैं कि 7500 लोगों से पैसे तो ले लिए, 7500 से पैसे लेकर जमीन खरीदी नहीं, वो जमीन के पैसे खा लिए गए और डेवलपर के ने डेवलपमेंट की मद में डेवलपमेंट की पेमेंट तो ले ली पर डेवलपमेंट नहीं की और वो चले गए। तो मैंने कहा उसके लिए निकलना है, मेरे लिए नहीं निकलना। वल्ला इलेक्शन से पहले कुछ बुजुर्गों ने कहा सीट छोड़ दो, तमाम ग्रुप्स को मर्ज कर दो। मैंने सीट छोड़ते हुए देर नहीं लगाई, कैंपेन नहीं छोड़ी थी, याद होगा आपको, कैंपेन नहीं छोड़ी थी, सीट छोड़ दी फाइनेंस सेक्रेटरी की। थ्रू आउट कैंपेन में रहा और अपने दोस्तों की मदद से उनको आज इस तरह मजबूर किया कि वो इनकलाब जिसने अपनी सोच बदली, सोच बदलने के नाम को इनकलाब कहते हैं, जिस इनकलाब ने हमारी सोच बदली उसको इनकलाब का आगाज किया था। आज मैं कहता हूँ उस इनकलाब की इंतहा जिसे कहते हैं कि हमारी सोच की वजह से आज उनके रवैये बदल गए। आज वो एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में, एक एक कूचे में वो आके आपके लिए वोट की मिन्नत कर रहे हैं। यही इनकलाब की कामयाबी है, यही इनकलाब की पहचान है कि वो जालिम जो कहते थे वोट की जरूरत नहीं है हमें, वो आज आपके पास, आपके दरवाजों पर, आपकी गलियों में बैठे हैं। आपको कहते हैं आए कौन सी गली बनानी है, आए बताएं कौन सी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल लगानी है, कहाँ गैस की कमी है, कहाँ पानी की कमी है। जो पूछते ही नहीं थे, दरखास्तें लेते ही नहीं थे, जो कहते थे हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजों पे बैठे हैं। यही इनकलाब है, यही इनकलाब है और यही इनकलाब है। और कुछ लोग जो चले गए वक्त के रंग देखकर, क्योंकि 1400 वोट कैंसिल हो चुके हैं आपकी इत्तला के लिए, सिर्फ 1122 रह गए हैं। अगर पिछली दफा 2600 के साथ उनको शिकस्त दी थी तो इस दफा इंशाल्लाह 1122 के साथ उनको शिकस्त देना कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग इस वक्त, कुछ लोग उनकी वर्किंग की वजह से, उनके वादों की वजह से, उनकी तसल्लियों की वजह से चले गए हैं, तो मैं मायूस नहीं हूँ। मैं उन लोगों के लिए उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग हमारे काफिले में दोबारा शामिल होंगे और उस उम्मीद के साथ कि मेरे जिस्म बोफिदा में अभी जो जान बाकी है, किसी के लौट आने का अभी इम्कान बाकी है, वो चाहे रास्ते बदले, हजारों काफिले बदले, वो लौट आएगा एक दिन, मेरा ईमान बाकी है। बहुत शुक्रिया। टाउन जिना गार्डन के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मसूद बशीर बड़ाइच साहब का, वाजिद नसीम साई साहब का, चौधरी इरफान साहब का, अब्दुल हफीज़ खान अब्बासी साहब का, चौधरी ज़िशान साहब, मुबशर अहमद साहब, राजा शाहिद ज़फ़र साहब, इरफान तारिक साहब और मेरे छोटे भाई चौधरी मोहसिन अली गुजर और चौधरी अमानत साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे आने का मौका दिया। मैंने क्योंकि आप सब की बाकी पहले मैं क्योंकि थोड़ा लेट आया हूँ तो अभी वाजिद साहब की भी बातें सुनी और जो इधर क्योंकि हम इसी इलाके से हैं, यहीं पे हमारी पैदाइश हुई, यहीं पे पले बड़े हुए, तो ये सारे टाउन, ये सारी सोसाइटीज़ बिल्कुल हमारे सामने बनी और
سب کے حقائق بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی اصلیت جن جن لوگوں کی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ میں مختصر سی بات کروں گا اور آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چودھری امانت گجر صاحب، کیونکہ میرے الیکشن میں آپ کے ادھر درمیان کونسلر کھڑے ہوئے، اور میرا ان سے تعلق بالکل گھریلو ہے اور یہ ایک فیملی کی مانند ہے۔ ان کی ریکویسٹ پہ، ان کے کہنے پہ میں یہاں پہ آیا، میرا چھوٹا بھائی شاہ زیب آیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور بلایا، اور آج شاید پہلی بار کسی سوسائٹی کے الیکشن کی کیمپین کے اس کارنر میٹنگ میں ہم لوگ آئے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب لوگوں کا، اور آپ سب معزز ممبران سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے کہنے پہ اس انقلاب پینل کی سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں، ان کو کامیاب کریں، اور آپ کے جو جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی یہ لوگ آپ کی دہلیز پہ حل کریں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے اور کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو آپ کا یہ بھائی ملک یعقوب آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرے گھر کے دروازے، میرے ڈیرے کے دروازے، ہمارے تمام دفاتر آپ سب کے لیے 24 گھنٹے اوپن ہیں۔ کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت اس ایم سی سے تھی یا ان سے پہلے جو انہوں نے ذکر کیا کہ آج سے پہلے جن کی 15 سال تک حکومت رہی ہے ان سے کوئی شکایت ہے یا تھی، اور میں واجد سعید صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں، تو ہم آپ کے شانہ بشانہ نہیں، آپ کے سامنے اور آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے تمام حقوق اور تمام چیزیں جن جن پہ آپ لوگوں کا کلیم ہے، جو آپ کو ڈیلیور نہیں ہوئی، جو لوگوں نے آپ سے وعدے کیے، آپ معزز ممبران سے، آپ لوگوں سے جھوٹ بول کر جو فنڈز ان لوگوں نے کھائے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنتوں سے بھی نکالنا ہمارا کام۔ میں صرف یہ زبانی باتیں نہیں کر رہا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو عملی طور پر بھی کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے خاندان کی الحمدللہ اس ضلع اسلام آباد میں ایک پہچان ہے، یہ ساری لوئی بیر برادری ہماری یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کی جدی زمینیں، ہماری جدی زمینیں، یہ سب ہماری جدی جائیداد کے اوپر یہ سارے ٹاؤن بنے، اور ہمیں تمام حقائق کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میں اگر اس سٹیج پہ کھڑا ہوں اور کسی کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس انقلاب پینل کی سپورٹ اور ووٹ کے لیے، تو یہ ان کی نہیں، یہ میری ملک یعقوب کی آپ کو زبان ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ تو ملک یعقوب سب چیزوں کا گارنٹر ہے، اور میں آپ لوگوں کو ان سے زبردستی بھی کہلوا کے ہر کام کروا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بات رہی قبضہ مافیا کی، اور جو مافیا 13 سال سے یہاں پہ ایکٹیو تھا اور جس نے آپ لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کی، مجھے ابھی کچھ ہی دیر پہلے، کیونکہ مجھے کل انہوں نے بتایا اور مجھے پتہ چلا کہ 7.5 ارب روپے کا ایک سکینڈل ہے جو کہ اس 13 سالہ جنہوں نے حکومت کی ہے ان لوگوں نے آپ لوگوں کا 7.5 ارب روپیہ ضائع کیا، اپنے ذاتی پروجیکٹس کے اوپر لگایا، اور یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے اور آپ کی حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو چاہیے کہ آپ لوگ آواز بلند کریں اور اپنے حق پہ ڈٹ جائیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، انقلاب گروپ آپ کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو جو مسائل ہیں، جس قسم کی کوئی بھی بات ہے، تو ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور ابھی کیونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو میں نے آپ کو ساری باتوں سے اپنے جو دل کی باتیں تھیں وہی بولی ہیں، کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں اس الیکشن کیمپین کا حصہ بنایا اور ہمیں دعوت دی۔ میں چودھری امانت صاحب کا، واجد سعید صاحب، سب کا شکر گزار ہوں، اور سب سے ابھی اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری عزت رکھیں گے، میری اس ریکویسٹ پہ عمل کریں گے، اور آپ لوگ اس انقلاب گروپ کو کامیاب کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں، میں نے وزرائے اعلیٰ سے بھی لڑائیاں کی ہیں، میں نے صدر پاکستان جناب جنرل ضیاء الحق کے سامنے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور کبھی بھی آپ کا یہ بھائی کسی طاقت سے نہ گھبرایا ہے، نہ جھکا ہے، اور نہ کبھی ڈرا ہے۔ 2005 سے
میں اس سوسائٹی کا ممبر ہوں اور میرا خون کھولتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی بھی سوسائٹی ہے اور ایسے بھی دوست اور بھائی ہیں جو اتنی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ بنیادی سہولتیں پانی اور بجلی کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اپنے احتساب کے لیے۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی سوال جواب ہو تو میرے سامنے آ کر کرے۔ کسی میرے مقابلے کے امیدوار کو اگر کوئی شوق یا کوئی غلط فہمی ہو تو وہ میرے سامنے آ کے مناظرہ کرے، میرے سامنے اپنی اہلیت ثابت کرے، اور میں اپنے دل و جان سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے آپ کے ہر مسائل کا حل انشاءاللہ ڈٹ کر کروں گا۔ تمام سازشوں اور بدماشوں اور مفاد پرست لوگوں اور طاقتوں کا مقابلہ کرنا میرا شوق ہے اور آپ میری کمزوری ہیں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوگی کہ آپ کے دلوں میں میرے لیے عزت اور پیار اور محبت قائم رہے۔ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا ہی ایک انسانیت ہے۔ اب وہ دور گزر چکا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی، جس طرح ابھی میرے دوست نے بڑی گرجدار آواز میں اپنے دکھ کا اظہار کیا، میں بھی اتنا ہی زخمی اور اتنا ہی دکھی ہوں۔ مجھے بھی افسوس ہے اس بات پہ کہ میں نے اس الیکشن سے پہلے بھی انتظامیہ سے بڑی کوشش کی، اس ایم سی کے لیے بڑی محبت سے بڑی محنت کی، لیکن کچھ لوگوں کی سازشوں یا مفاد پرستوں کی وجہ سے کامیابی نہ ہو سکی۔ اب وہ وقت نہیں ہے اور نہ ہم ایسا کرنے دیں گے۔ نہ اب ایسا ہوگا کہ کوئی پارک بنائے تو اپنے سسر کے نام پہ بنا دے، کوئی مسجد بنائے تو اپنے باپ کے نام پہ بنا دے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کوئی اپنا راتوں رات جو لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی بن چکے ہیں، جنہوں نے 14 سال یا 17 سال یہاں پہ حکومت کی ہے، ہم ان کا احتساب کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ اس ایم سی کی سڑکوں پہ، انہی اسکول، کالج اور ہسپتالوں پہ خرچ ہوگی۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور میرا گریبان جو ہے آپ کے سامنے ہمیشہ حاضر رہے گا۔ آپ جب چاہیں فون کریں، جب چاہیں 24 گھنٹے دن رات۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسعود بڑائچ کسی دوست کا، بھائی کا فون نہ سنیں یا اس کے مسئلے کے لیے اپنے دل و جان سے نیک نیت سے کوشش نہ کریں۔ اس لیے آپ نے موقع دیا تو آپ کا ووٹ میری رہتی زندگی تک میرے پہ قرض رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ ساتھ دیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے، اور آپ کے حقوق کی خاطر، آپ کے ہر مسئلے کی خاطر آپ کے ساتھ قدم بقدم قائم و دائم رہیں گے۔ خدا حافظ۔